بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا قانون۔ آپ کو زندگی میں عجیب و غریب واقعات پیش آئیں گے۔ میں جلدی سے آپ کو آپ کے دور کی ایک ماڈرن کہانی سناتا ہوں کیونکہ اس کی آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ ایک لڑکا تھا پیٹر پینکاک۔ وہ گاؤں میں غربت سے دھکے کھا رہا تھا۔ ماں باپ اس کے تھے نہیں۔ وہ شکاگو میں آ گیا۔ وہاں آ کر اس نے دیکھا کہ اس زمانے میں بگھیاں چلتی تھیں، موٹریں ایجاد نہیں ہوئی تھیں۔ گھوڑے سڑکوں پر سفر کرتے تو بھاگتے ہوئے اکثر مر جاتے تھے۔ کارپوریشن اس وقت انہیں اٹھانے کا ذمہ نہیں لیتی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر میں مرے ہوئے گھوڑے اٹھا لیا کروں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ لوگوں نے کہا ہم تو اس کے لیے آپ کے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ چنانچہ اس نے ایک ہاتھ گاڑی بنائی اور دن بھر گھومتا۔ جہاں اسے مردہ گھوڑا نظر آتا تھا وہ اس کو ہاتھ گاڑی میں ڈال لیتا، اور سریش فیکٹری جہاں گھوڑے کے غدود اور ہڈیوں سے گودا نکال کر سریش بناتے ہیں میں جا کر اسے مہنگے بھاؤ بیچ دیتا۔ اس کا خرچ کچھ ہوتا نہیں تھا۔ چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اتنا امیر ہو گیا کہ اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ اس دولت کا کیا کرے۔ جب اس کے پاس کچھ بلین ڈالر جمع ہو گئے تو اس نے کہا میں یہ کام چھوڑتا ہوں، لیکن مجھے جیسا کہ گھوڑوں سے ایک طرح کی محبت ہے، اس نے ایک اعلیٰ درجے کا گھوڑوں کا فارم بنایا۔ اس میں بڑی نسل کے وشیرے اور وشیریاں منگوائے اور ریس کے میدان میں داخل ہو گیا۔ گویا وہ ریس کھیلنے لگا اور اس کا سارے امریکہ میں شہرہ ہو گیا کہ ریس کا جو ٹریک اس بندے نے بنایا ہے اور جو استبل اس کا ہے اور جو 180 گھوڑے اس نے رکھے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ ریس کھیلتا رہا جتنی زندگی اس نے ریس کھیلی، اور جتنے اعلیٰ درجے کے گھوڑے اس نے بھگائے ان میں سے ایک بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ گو کہ گھوڑے اعلیٰ نسل کے تھے اور بہت اچھا بھاگتے تھے، لیکن وہ ہر دوڑ میں ہار جاتا تھا اور ہارتا چلا جاتا تھا۔ پھر اس نے بینک سے قرضہ لیا اور اس سے گھاٹے پورے کیے، لیکن اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ عیش و عشرت کی زندگی کا عادی ہو گیا تھا۔ اب اس کے لیے زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ وہ پھر انہی سڑکوں پر گھومنے لگا جہاں سے اس نے اپنا آغاز کیا تھا۔ وہ مرے ہوئے گھوڑوں سے ارب پتی ہو گیا اور زندہ گھوڑوں سے پھر فقیر ہو گیا۔ تو اللہ جو چاہتا ہے وہ ٹھیک سمجھتا ہے اور کرتا ہے، یا جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہی کرتا ہے، اور ہمارا سر تسلیم اس کے آگے خم ہے۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ پیٹر پینکاک اسی سڑک پر قسم پری کے عالم میں مرا پڑا ہے جہاں سے وہ مردہ گھوڑے اٹھایا کرتا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اسے اٹھایا اور ویسی ہی ہتھیلی میں اس کو ڈال کر لے گئے۔ اب اس پر آپ اپنا کیا فیصلہ دیں گے؟ اسے کیا کہیں گے؟ میں یہ ساری کہانی اس لیے عرض کر رہا تھا کہ آپ کو آسودگی کے ساتھ رہنا ہے، خوشی کے ساتھ رہنا ہے، تو اس کا ایک ہی راز ہے کہ اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ سپریم ہے۔ وہ جو کرتا اور فرماتا ہے وہی ٹھیک ہے اور بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی تحقیقات اپنی انسانی عقل سے کریں گے تو وہ آپ کے بس کا روگ نہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اقتباس زاویہ اشفاق احمد۔ خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ بیجی۔